بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان نے ہندوستان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں مظالم بند کر دو ورنہ تم خود تباہ ہو جاؤ گے۔ آج وہ تکلیف دہ دن ہے جس پر مقبوضہ وادی میں بھارت نے اپنی فوجیں اتاری تھی۔ 70 برس گزر چکے، کشمیر میں ظلم اور بربریت کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ دنیا نے مقبوضہ وادی پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ مقبوضہ وادی میں ہزاروں شہید ہو چکے، ہزاروں نابینا اور معذور ہو چکے، حریت کی عادت جیلوں میں قید ہے۔ کشمیری عوام بھارتی مظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بھارت مقبوضہ وادی کی نسل کشی کر کے آبادی کا تناسب بدلنا چاہتا ہے۔ ہندوستان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک میچ ہارنے پر کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہندوستان کو خبردار کرتے ہیں کہ ان پر مظالم بند کر دو ورنہ تم خود تباہ ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں سید علی گیلانی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہم دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ جو وعدہ تم نے مقبوضہ وادی سے کیا تھا اسے پورا کرو۔ کشمیری عوام سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ جلد کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ بھارت کے سرکاری ہاسپٹل میں 5 روپے کی رسید نہ بنوانے والا مریض ہاسپٹل کے دروازے پر زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا۔ مدھیہ پردیش کے سرکاری ہاسپٹل میں مریض کی اہلیہ 5 روپے کی رسید بنوانے کے لیے کھلے پیسے لینے کے لیے ماری ماری پھرتی رہی اور شوہر کو ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مریض نے جان دے دی۔ اہلیہ کا کہنا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی کوئی مدد کو نہ آیا اور درخواستوں پر کان نہ دھرے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد آخر کار ایک شخص نے ان کی مدد کی۔ اہلیہ نے مزید بتایا کہ ہاسپٹل میں داخلے کے لیے میں رسید لینے گئی لیکن میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے اور میں کھلے پیسے لینے گئی اور اپنے شوہر کو نیچے چھوڑ دیا۔ اہلیہ نے کہا کہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر گئی تو کہا گیا کہ پرچی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہا ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی بیوی کی کسی نے نہیں سنی اور 1 گھنٹے تک وہ اپنے شوہر کی باڈی کے پاس روتی رہی۔ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو صارفین نے شدید غصے کا اظہار کیا اور مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اگر کسی انسان میں خون کی کمی ہو جائے تو اسے انیمیا کہتے ہیں۔ انیمیا کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر انسانی جسم میں سرخ خلیات کم ہو جائیں اور ان کی کمی ہو جائے تو اسے ہم انیمیا کہتے ہیں۔ اگر اس کی قے ہو جائے اور اس کا اخراج ہو جائے، نکسیر کی وجہ سے بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہونا بھی ایک وجہ ہے۔ ہاضمہ کی خرابی بھی اس کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ یرقان کا مرض ہو جانے سے بھی اس کی کمی ہوتی ہے۔ خوراک کی کمی بھی اس کا سبب ہے۔ فولاد کی کمی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ انیمیا کے مرض میں مبتلا فرد کا چہرہ پھیکا اور پیلا پڑ جاتا ہے۔ مریض کے ناخن سفید ہو جاتے ہیں۔ سر میں بھاری پن اور درد رہتا ہے۔ مریض کی جلد، ہونٹ وغیرہ زردی مائل رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ مریض کا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے۔ بھوک کی کمی ہو جاتی ہے۔ مریض کے جسم کا ٹیمپریچر نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں اس کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو پھر انتقال خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسم میں اس کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو پھر انتقال خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کروانے کی صورت میں مریض کا دل فیل ہو سکتا ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں انیمک ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ مریض معمولی محنت کر کے بھی تھک جاتا ہے۔ مریض کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ مریض کا سر چکراتا ہے۔ مریض کی طبیعت میں گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کا کسی کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ اس کی کمی میں مریض کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ایسے افراد کو فوری طور پر اپنا علاج شروع کر دینا چاہیے اور ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ اپنی خوراک میں پھل، سبزیاں اور گوشت کا اضافہ کریں۔
ایک حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ اوسطاً 50 سال عمر کے افراد اپنے سے آدھی عمر یعنی لگ بھگ 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کی نسبت زیادہ صحت مند اور چاق و چوبند ہوتے ہیں، حالانکہ نوجوانوں کی نسبت ان کی خوراک میں 300 کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ بڑی عمر کے افراد اور نوجوانوں میں کھانے پینے کی عادات، ورزش اور صحت پر ان کے عمومی اثرات پر کی جانے والی اس تحقیق کا انتظام غذائی مصنوعات تیار کرنے والی ایک بین الاقوامی کمپنی ہربل لائف نے کیا تھا۔ کمپنی ہربل لائف کے ریجنل وائس پریزیڈنٹ نیل سپائرز کا کہنا ہے کہ اس مطالعاتی جائزے کے نتائج حیران کن ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نوجوان چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نوجوان نسل کو بڑی عمر کے افراد کی نسبت یہ احساس کم ہے کہ متوازن خوراک اور طرز زندگی کا انسان کی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پرانی نسل اپنے عمل کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ دکھا رہی ہے کہ زیادہ صحت مند زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ 4000 افراد پر تحقیق کرنے کے بعد جائزے سے یہ ظاہر ہوا کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں دن بھر زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا رجحان زیادہ تھا، جبکہ 20 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان افراد کہیں آنے جانے اور کام کاج کے لیے پیدل چلنے کی بجائے گاڑی استعمال کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ نوجوانوں سے جب پوچھا گیا کہ وہ ورزش کیوں نہیں کرتے تو 1/3 سے زیادہ یعنی 36% نے یہ عذر پیش کیا کہ ان کے پاس ورزش کے لیے وقت نہیں ہوتا، جبکہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں صرف 22% نے یہ جواز پیش کیا۔ ہندو ہوں یا عیسائی، یہودی ہوں یا بدھ مت، پوری دنیا میں اقلیت کی حیثیت سے رہنے والے مسلمانوں کو تمام مذاہب اور غیر اسلامی ملکوں میں زیر عتاب رکھا جا رہا ہے۔ اب سری لنکا نے بھی مسلمانوں کے مدارس پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ خواتین کے برقع پہننے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ سری لنکا کے پبلک سیکیورٹی کے وزیر کا کہنا ہے کہ برقع مذہبی انتہا پسندی کی علامت ہے۔ سری لنکا کی جانب سے مدارس پر پابندی کے باعث 1000 سے زائد مدارس بند کیے جائیں گے۔ وزیر کا کہنا تھا کہ میں نے پابندی کے دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں، جس کی اب کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ابتدائی دور میں مسلمان خواتین اور لڑکیاں برقع نہیں پہنتی تھیں۔ یہ مذہبی شدت پسندی کی علامت ہے جو حال ہی میں نظر آئی ہے۔ ہم یقینی طور پر اس پر پابندی لگانے جا رہے ہیں۔ بدھ مت کے اکثریتی ملک سری لنکا کی 2 کروڑ 10 لاکھ آبادی میں دوستو مسلم اقلیت کا تناسب 10% ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں عام طور پر برقع زیادہ نہیں پہنا جاتا۔ جب برقع ہی نہیں پہنا جاتا تو پھر دوستو پابندی کس بات کی؟ وبائی امراض سے متعلق ایک بین الاقوامی ادارے نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں انقلاب کی مدد سے سائنسدانوں نے کورونا کی ویکسین کے عمل کو مزید تیز کرنا چاہیے، تاکہ اگلی وبا کے آنے تک ہم 100 روز میں ویکسین تیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اگلی وبا کورونا کی وبا سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ اب تک کورونا سے 25 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن اگلی مرتبہ ہم اتنے خوش قسمت نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا 21ویں صدی کی پہلی وبا نہیں ہے۔ اگر ہم نے ابھی عمل نہیں کیا تو ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ یہ آخری وبا نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتوں، بین الاقوامی صحت کے اداروں اور دیگر شراکت داروں کو عالمی سطح پر صحت کی حفاظت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ دوستو، گھروں میں چوری کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ جن کے گھروں میں واقعات ہو جاتے ہیں وہ بعد میں کچھ بھی کر لیں، ان کی گئی ہوئی دولت ملنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ ایسے گھر جہاں مخصوص اوقات میں اکیلی خاتون، بچے یا بزرگ رہتے ہوں، وہاں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ بھی اپنی مختلف عادتوں کی وجہ سے چور اچکوں کو خود ہی دعوت دے ڈالتے ہیں۔ اکثر گھر میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی قیمتی اشیاء کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دفاتر یا یونیورسٹی میں بھی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔
یہ محفوظ طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ سب کو اپنی رہائش اور قیمتی اشیاء کے بارے میں خود معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کاغذات جو آپ کے استعمال نہ ہوں لیکن ان پر آپ کا ذاتی ڈیٹا، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات وغیرہ لکھی ہوں۔ انہیں صرف پھینک دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں پھینکنے سے پہلے اچھی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یا جلا دیں تاکہ لکھی ہوئی عبارت نہ پڑھی جا سکے۔ آج کل آن لائن شاپنگ کا بہت رواج ہے۔ پارسل کے اوپر گھر کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ ایسے لفافے کو پھینکنے سے پہلے بھی اس پر لکھی تمام تفصیلات کاٹ دیں یا جلا دیں۔ کھلی کھڑکیوں سے کسی کا بھی جھانکنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کھڑکیوں کے لیے ایک پتلی پلاسٹک کی تہ بازار میں ملتی ہے۔ اسے شیشے پر لگا دینے سے نہ یہ صرف شیشوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے بلکہ پرائیویسی بھی فراہم کرتی ہے۔ اس حفاظتی تہ کو لگانے سے باہر سے صرف وہی نظر آتا ہے جو ڈیزائن پلاسٹک کی شیٹ پر موجود ہوتا ہے۔ کوئی چور آپ کے گھر میں نہیں جھانک سکے گا۔ شاید آپ نہ جانتے ہوں، آپ کی چابیوں کی صرف تصاویر دیکھ کر ہی ان کی ڈپلیکیٹ چابیاں بنائی جا سکتی ہیں، اس لیے کسی بھی صورت چابیوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ دروازے کے بالکل سامنے ایک شیشے کے برتن میں کچھ ایسی چیزیں ڈال کر رکھ دیں جو بہت آواز پیدا کرتی ہوں۔ اس سے اگر کسی نے آپ کا دروازہ کھولا تو آپ کو فوراً خبر ہو جائے گی اور شاید آپ کو اتنا وقت مل سکے کہ آپ پولیس یا کسی عزیز کو فون کر سکیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔